جی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 1 جی سبق نمبر 1 کون سا ہے؟ اوپر دیکھیں سبق نمبر 1 حروف مفردات کیا ہے؟ حروف مفردات کسے کہتے ہیں؟ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ کوئی بھی زبان جب بنتی ہے تو اس کے لیے حروف چاہیے۔ کوئی زبان ہے تو وہ حروف سے مل کر بنتی ہے۔ اب یہ جو عربی زبان ہے یہ حروف مفردات سے مل کر بنتی ہے، اور حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ عربی کے حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29۔ اور ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف تہجی۔ کیا نام ہے دوسرا؟ حروف تہجی۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی۔ اوپر دیکھو، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ عربی لہجہ کیا ہے؟ عربی لہجہ ہے الف با تا سا جیم ہا خا۔ اردو لہجہ کیا ہے؟ الف بے تے سے جیم ہے کھے۔ اب ہم نے عربی پڑھنی ہے تو لہجہ جو ہے وہ بھی عربی والا، عربیوں والا پڑھیں گے۔ عربیوں کا لہجہ کون سا ہے؟ الف با تا سا جیم۔ اچھا، یہ حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29۔ اور وہ کون سے ہیں؟ الف تا یا، الف تا یا حروف تہجی ہیں اور حروف مفردات ہیں۔ آگے دیکھیں، حروف مفردات کس کو کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں ایک کو۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو۔ فہیم ادھر چلا جاؤ، ساتھ ساتھ ہو جائے۔ حروف مفردات کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک حروف، اور مفرد کا معنی ہوتا ہے ایک۔ اب یہ جو ہے چونکہ سارے حروف ایک ایک کر کے لکھے ہوئے ہیں، یہ الف علیحدہ ہے، با علیحدہ ہے، تا علیحدہ ہے، اور سا علیحدہ ہے، جیم علیحدہ، اکیلے اکیلے سارے لکھے گئے ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں؟ حروف مفردات۔ اب حروف مفردات آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں، اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک، یہ سارے زبانی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ کون سے ہیں؟ الف با تا سا، اوپر انگلی رکھیں، سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ ہیں حروف مفردات، یہ ہیں حروف تہجی بھی، یہ ہیں حروف
تہجی، اور یہ ہیں حروف مفردات۔ اب ان کو الف سے لے کر یا تک زبانی یاد کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کی پہچان کرنی ہے۔ پہچان کیسی ہوگی؟ پہچان یہ کرنی ہے کہ تا کی شکل آپ نے دیکھ لینی ہے اچھے طریقے سے، تا کی شکل، عین کی شکل، غین کی، فا کی، جہاں پر بھی الف لکھا ہو، با لکھا ہو، سین لکھا ہو، آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ یہ کیا ہے، سین ہے۔ جہاں پر کاف لکھا ہوگا آپ دیکھتے پہچان جائیں یہ کیا ہے، کاف۔ اس کو کہتے ہیں پہچان کرنا۔ تو ان کی آپ نے پوری پہچان کر لینی ہے، اور عربی لہجے میں پڑھنے ہیں۔ عربی لہجہ کون سا ہے؟ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ اور اردو لہجہ الف ب ت س ج ایک ہے، یہ نہیں پڑھنا، یہ اردو لہجہ ہے، اور ہم نے عربی لہجہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب یہ 29 حروف ہیں، کتنے ہیں؟ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ 29 میں سے 7 نکالیں، باقی کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 22۔ اب یہ دیکھیں یہ 7 کیوں نکالے گئے؟ یہ 7 اس لیے ان کو علیحدہ نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے تھوڑا سا بلند کر کے پڑھا جائے۔ یہ حروف مستعلیہ، مستعلیہ استعلاء سے ہے، استعلاء کا معنی ہوتا ہے بلندی چاہنا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے بلند کر کے پڑھا جائے، دوسروں کے ساتھ ہمیں برابر نہ رکھا جائے، ہمیں دوسروں سے تھوڑا سا اوپر رکھا جائے، کیونکہ ہم جو ہیں ان سے تھوڑا سا بلندی چاہتے ہیں۔ اب یہ حروف مستعلیہ ان کا نام ہے، حروف مستعلیہ ان کا نام ہے، اور وہ 7 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 حروف ہیں، وہ بھی اوپر دیکھ لیں لکھا ہوا ہے، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ جی یہ ان 29 میں سے 7 علیحدہ ہو گئے، ان 7 کا نام کیا ہوا؟ حروف مستعلیہ۔ اور یہ سارے ایک سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مفردات اور حروف تہجی۔ اور یہ جو حروف 7 حروف علیحدہ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اب حروف مستعلیہ کا حکم کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر حالت میں، ہر حال میں پر پڑھا جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ہر حالت میں پر پڑھا جائے، ان کو ہر حالت میں اور ہر حال میں پر پڑھا جائے گا، یعنی ان کو موٹا پڑھا جائے گا، چاہے ان کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، شد آئے، مد آئے، جزم آئے، کچھ بھی آئے، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، چاہے یہ قاعدے میں آ جائیں، چاہے یہ قرآن میں آ جائیں، چاہے حدیث میں آ جائیں، چاہے قاعدے میں آئیں، جہاں پر بھی آئیں گے ان کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، چاہے کلمے میں آ جائیں، چاہے کسی دعا میں یہ حروف آ جائیں، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، دعا میں آ جائے، کلمے میں آ جائے، نماز میں آ جائے، اذان میں آ جائے، قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، قاعدے میں آ جائے، تو ان کو جہاں پر بھی یہ آئیں گے نظر، ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو ان کا یہ حکم ہے۔ حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے۔ اور حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29۔ اور وہ آپ نے یہ ہیں 29 حروف، یہ آپ نے اس طرح بھی یاد کرنے ہیں اور اس طرح بھی یاد کرنے ہیں، آگے بھی پیچھے بھی، اور پھر یہاں سے لے کر اس طرح پیچھے بھی، یہاں سے آگے بھی، یہاں نیچے سے لے کر اوپر کی طرف بھی، اور اوپر سے لے کر نیچے کی طرف بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، زبانی بھی اور اوپر دیکھ کے بھی۔ یہ آج آپ کا سبق نمبر 1 کمپلیٹ ہوا۔ اور پیچھے آ جائیں، حروف کے مخارج، حروف کے مخارج۔ اب مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ، اور جہاں سے حروف نکلتے ہیں ان کو حروف کا مخارج کہا جاتا ہے۔ حروف سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ منہ سے۔ حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ تو حروف کا مخارج کیا بنا؟ منہ۔
اب منہ کے اندر الگ الگ حصے ہیں، زبان ہے، دانت ہیں، ہونٹ ہیں۔ اب یہاں سے ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، دانتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، زبان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ الگ ہیں۔ اب ان کو کہتے ہیں حروف کے مخارج۔ تو سب سے پہلے ہم نے حروف حلقی دیکھنے ہیں۔ حروف حلقی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جن کا مخرج حلق ہے، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ اس کو مٹاؤ یار۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہاتھ کے ساتھ مٹاؤ، صحیح طرح سارے ہاتھ میں مٹانا ہے کر کے۔ اچھا، حروف حلقی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں، یہ سمجھ لیں کہ آپ حلق ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ حلق۔ یہ نیچے والا حلق ہے، یہ اوپر والا حلق ہے، ایک حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ۔ اس کو کہتے ہیں اوپر والا حلق، درمیان والا حلق، نیچے والا حلق، یہ سینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر والے حلق سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ نہیں، حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور حلق کے اوپر والے حصے سے غین اور یہ دیکھیں غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے جو منہ کی طرف والا ہے، اور حلق کے درمیان والے حصے سے عین اور عین حا، اور حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا۔ اب یہ ہیں حروف حلقی، یعنی حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6۔ حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6۔ اچھا، نیچے والے حلق سے 2، درمیان والے حلق سے 2، اوپر والے حلق سے 2۔ نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف والا یہ حصہ ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ حمزہ، ہا۔ یہ جو حصہ ہے حلق کے درمیان والا، یہ والا، یہاں سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں، عین حا۔ حلق کے اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، اس سے خا، غین۔ اچھا، آج کے ہمارے سبق میں 2 چیزوں پر بات ہوئی ہے، ایک یہ کہ حروف مفردات کیا ہیں، وہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمیں حروف کے مخارج میں سے جو سبق ملا ہے وہ ہے حروف حلقی، یعنی حلق کے جو حروف ادا ہوتے ہیں حلق سے، وہ حروف کون کون سے ہیں اور وہ کس کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور کل انشاءاللہ پھر دوسرا سبق پڑھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں، آج کا سبق مکمل ہو گیا، کل یہ یاد کر لیں۔